اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن کی تلاوت، اس کے ساتھ ترجمہ اور حدیث کا مفہوم۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے لاتی ہوں حدیث مبارک کا مفہوم، اور اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل، مجرب اور مسنون وظیفے، عمل، اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود پاک پڑھنے کے فضائل، اور اس کے ساتھ ہی آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں، اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ پورے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں گے، جو ہم روزانہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، رو رو کر، گر گرا کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں کے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اے اللہ پاک، جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، خاص طور پر فلسطین میں جہاں جہاں تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کو دور فرمائیے اللہ تعالیٰ۔ جن کے ہاں رزق کی کوئی تنگی ہے، اے رب العالمین ان کی رزق کی فراوانی فرما، حرام رزق سے دور کر، اور جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ اور صالح اور صحت مند اولاد عطا کرے۔ جن کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو کوئی بہت زیادہ مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے، اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، سورۃ ملک کی طرف کریں گے۔ یہ ہے سورۃ مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر لے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو خدا رحمان کی افزائش کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ پھر دوبارہ پارا نظر اٹھا کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو منظور اور قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ان کو بھی معاف فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے میں ہر بات شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی اس سے فوائد ملے۔
میں آپ کو سورۃ ملک کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ سورۃ ملک کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ سورۃ ملک جب ہم وفات پا جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہر انسان کو جانا ہے۔ جو جا چکے ہیں وہ مرنے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ہم سب نے یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہر جی انسان نے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سورۃ ملک کے جو منکر اور نکیر آ جائیں گے، فرشتے ہم سے پوچھیں گے، سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ ملک آ جائے گی۔ سورۃ ملک کہے گی کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا یہ کلام پڑھتا تھا، اس سے کوئی سوال جواب نہ ہو۔ لیکن منکر نکیر کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ پاک کا حکم ہے، ہم حکم لے کر آئے ہیں اس بندے کے پاس، ہم ہر سوال جواب کریں گے۔ تم نے اللہ سے حکم لیا ہے۔ فوراً ہی سورۃ ملک جائے گی اس جلال کے ساتھ، اس غصے کے ساتھ اللہ پاک کے پاس جائے گی، کہے گی کہ مجھے اپنے کلام سے ہٹا دے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کیا ہوا، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ تو کہیں گے کہ میرے فلاں بندے سے حساب کتاب ہو رہا ہے۔ تو وہ آئے گی اور منکر نکیر سے کہے گی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو بخش دو، میں آج حکم لے کر آئی ہوں۔ پھر منکر نکیر چلے جائیں گے۔ پھر قبر میں وہ سورۃ ملک اپنے اس انسان کو جو پڑھتا ہوگا اس کا ماتھا چومے گی، ہاتھ چومے گی، سینہ چومے گی، منہ چومے گی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کو بھی چومے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں ایسے ہی سورۃ ملک کو پڑھتے پڑھتے اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ جن کے عزیز و اقارب وفات پا چکے ان کو بخشنا چاہیے، یا پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیو، درود پاک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت کے پھول تھے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، جو میں نے آپ کو کل واقعہ بتایا تھا، آج بھی انشاءاللہ اسی کی جانچ پڑتال کریں گے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور وظیفے لے کر آتی ہوں۔ آپ نے انہیں کرنا ہے اور سمجھنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، پہلا عمل قاتل کو معاف کرنا۔ حدیث میں ہے پہلا عمل یہ ہے کہ جو شخص اپنے قاتل کو معاف کر دے گا، یعنی کسی شخص نے دوسرے کو اتنا زخمی کر دیا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں تھی، اس شخص نے مرنے سے پہلے اپنے قاتل کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا اور اپنے وارثوں سے کہہ دیا کہ اس سے انتقام مت لینا، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے پہلا عمل جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ دوسرا عمل پوشیدہ قرض ادا کرنا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا پوشیدہ قرض ادا کر دے، یعنی ایسا قرضہ کہ اگر مقروض ادا نہ کرنا چاہے تو قرض خواہ اس سے زبردستی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس قرض دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس قرض پر نہ کوئی گواہ موجود ہے، نہ کوئی تحریر موجود ہے، یہ پوشیدہ قرض ہے۔ اب یہ قرض مقروض کے دینے پر موقوف ہے، اگر اللہ کے خوف سے وہ مقروض قرض ادا کر دے تب وہ قرض ادا ہو جائے گا، ورنہ وہ قرض ضائع ہو جائے گا۔ یہ پوشیدہ قرض ادا کر دینا دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کوئی شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 عمل بتا چکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص یہ تینوں عمل نہ کر سکے بلکہ ایک عمل کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی یہی فضیلت ہے۔ اب ہمارا کام بن گیا ہے، ہم
قاتل کو معاف کر دیں اور کہاں سے پوشیدہ قرض ادا کر دیں، اس لیے کہ یہ دونوں عمل اپنے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن سورۃ قل هو اللہ احد پڑھنا سب کے اختیار میں ہے۔ ہر شخص ہر نماز کے بعد آسانی کے ساتھ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 انعام ملیں گے، ایک یہ کہ جنت کے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوگی، دوسرا یہ کہ ہر حور سے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے گا، اسی لیے اس کا معمول بنانا اچھا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لیا کرے، یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرے، اور جب ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا تو دن میں یہ سورت 50 مرتبہ ہو جائے گی۔ 50 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے۔ میں آپ کے پاس جو یہ خزانے سمیٹنے خزانے لے کر آتی ہوں، یہ خزانے ہیں میرے پاس، ان کتابوں میں جو پروف ہے، قرآن پاک میں جو پروف ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ میں ایسے ہی اپنی من گھڑت چیزیں لے کر نہیں آتی، جس طرح لوگ وغیرہ سب لوگ ایسے ہی جو بھی آتا ہے زبان پر چلتے رہتے ہیں کہ فلاں جادو کر لیں، فلاں تعویذ کر لیں، فلاں عمل کر لیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں آپ کو آج تک جتنی بھی میری ویڈیو چل چکی ہیں، آپ ان کو پہلے دن سے دیکھ لیں، ان میں کیا کیا لکھا ہے۔ صرف درود پاک کے فضائل، قرآن پاک صحیح پڑھنے کے فضائل، وضو کے فضائل، ذکر اللہ کے فضائل، قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے کے فضائل، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک کے ارشادات، صحابہ کرام پر جو سچے واقعے گزرے ہیں وہ، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم، اسی طرح میں آپ کے لیے بہت ہی محنت سے اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آتی ہوں تاکہ جو مجھے نیکیاں ملیں وہ آپ تک بھی پہنچیں۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ ابھی رات کے تقریباً 11:30 ہو رہے ہیں، کبھی میں 4 بجے رات کو، کبھی میں 3 بجے رات کو اٹھ کر آپ کے لیے وظیفے بناتی ہوں۔ اس وقت بھی ٹائم دیکھ رہے ہیں، میں اکیلی بیٹھ کر آپ کے لیے وظیفے بنا رہی ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ملے، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ملے، آپ کو بھی نیکیاں ملیں، مجھے بھی نیکیاں ملیں، اس جہاں میں بھی ملیں، اگلے جہاں بھی ملیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ میں جب پڑھتی ہوں آپ کے کانوں تک جاتی ہیں تو اس سے سوچیں مجھے کتنا ثواب ملتا ہے، جب آپ سنتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے، اور ہم اس جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہتے ہیں۔ میرا صرف موضوع ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ذکر اللہ کا، نبی پاک پر پختہ ایمان، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی دفعہ کہہ لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، درخت بن جائے گا جنت میں۔ ایک ایک سبحان اللہ پر ایک ایک درخت جب ہم جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، اللہ پاک کے حکم سے ہر مسلمان جائے اور ہم بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے، اور جو ہماری مشکلات ہیں زندگیوں میں ان کو آسان کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں آپ کے لیے یہ وظائف لے کر آتی ہوں بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ لے کر آتی ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ چینل گروتھ کرے، چلے آگے زیادہ سے زیادہ، اور جو میرے واچ ٹائم ہیں یا سبسکرائب ہیں یا ویوز ہیں وہ بڑھتے رہیں، کیونکہ یہ چیزیں سب انسان کو ضرورت ہوتی ہیں۔ آج کل انسان کی ضرورت اتنی ہے، حالات ایسے ہیں کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، میری بھی مشکلات کو حل فرمائے، اور ہم جو کاروبار ہے اس میں اللہ برکت دے، میری بیٹی کو لمبی زندگی دے، ہر مسلمان کے بیٹیوں بیٹوں کو لمبی زندگی دے،
ہر مسلمان کی مشکلات آسان کرے، میری بھی رزق کی جو پریشانی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی آسان کرے، آپ بہن بھائیوں کی بھی رزق کی پریشانی کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں میرے پیارے بہنوں، بھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور وہی دے رہے ہیں، اور کوئی دینے والا نہیں، نہ کوئی اور راستہ ہے، وہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔